بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیلی صدر کے دورے کے دوران کیے جانے والا حوثی باغیوں کا بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس نے یمن میں حوثی باغیوں کی طرف سے داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو ناکارہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا ہے کہ اتوار کی رات یمن کے الجوف نامی صوبے سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کو ان کے دفاعی نظام نے فضا میں ہی روک کر اس کو تباہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے کامیابی سے میزائل کو تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق حوثیوں کے اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور میزائل کی باقیات آبادی والے علاقے سے باہر گری ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حوثیوں کی جانب سے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اسرائیلی صدر اپنے پہلے دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ اسرائیلی صدر اتوار کے روز 2 روزہ دورے پر یو اے ای پہنچے ہیں اور یہ میزائل ان کی امارات پہنچنے کے چند گھنٹے بعد داغا گیا تھا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ عرب امارات یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑنے والے سعودی اتحاد کا حصہ ہے۔ حالیہ ہفتوں میں حوثیوں نے یو اے ای کی دارالحکومت ابو ظبی پر کئی ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ یو اے ای کی بندرگاہ کے علاقے میں 17 جنوری کو ہونے والے ڈرون حملوں میں 1 پاکستانی اور 2 انڈین شہری ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یاد رہے چند روز قبل اماراتی وزارت دفاع نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یمن کے الجواف نامی صوبے میں نیبس بیلسٹک میزائل لانچر کو یو اے ای پر حملے کے فوراً بعد کارروائی کرتے ہوئے تباہ کر دیا گیا تھا۔ وزارت دفاع کے مطابق اس جوابی کارروائی میں ایک F-16 جنگی طیارے نے حصہ لیا تھا اور اس وقت بھی وزارت کی جانب سے اس حملے کی فوٹیج جاری کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس حملے کے بعد حوثی باغیوں کے ترجمان کی جانب سے تنبیہ بھی کی گئی تھی کہ مستقبل میں متحدہ عرب امارات پر مزید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ لگاتار تیسرے ہفتے ہونے والے اس حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جہاں سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے جنگ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس فوجی اتحاد کا حصہ ہے، تاہم ماضی میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے صرف سعودی عرب پر حملوں کی کوشش کی تھی اور بہت ہی کم مقدار میں متحدہ عرب امارات پر کسی قسم کے حملے کیے گئے تھے، جس کا شمار مشرق وسطی کی سب سے پرامن اور محفوظ ریاستوں میں ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق 7 سال سے جاری جنگ کے نتیجے میں یمن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک یمن کی سرحد کا بیشتر حصہ سعودی عرب سے ملتا ہے اور یمن کا دارالحکومت صنعاء متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظبی سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے۔ اقوام متحدہ نے حالیہ کشیدگی پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے اور دونوں فریقین سے تحمل برتنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یو اے ای پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کے بعد سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں باغیوں کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے تھے، جن میں ہلاکتوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں۔ سعودی اتحاد سن 2015 سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی شہروں پر حوثی حملوں کے بعد اس اتحاد نے حوثی ہدف پر فضائی حملے اور کارروائیاں بڑھا دی ہیں۔ جمعے کو شمالی صنعاء کی عارضی حراستی مرکز پر فضائی حملے میں کم سے کم 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جاری آپریشن میں حوثیوں کے زیر انتظام
شہر میں 20 افراد مارے گئے تھے۔ یاد رہے کہ سعودی اتحاد نے مارچ 2015 کے دوران یمن میں مداخلت کی تھی، جب حوثیوں نے صنعا میں عالمی حمایت یافتہ حکومت کو اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ اس وقت سے حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ کرپٹ نظام اور غیر ملکی مداخلت سے لڑ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے 2019 سے یمن میں اپنی موجودگی کم کر دی تھی، مگر حال ہی میں اس کی حمایت یافتہ فورسز کی یمن میں توانائی کی اہم مراکز پر حوثیوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات یمنی حکومت کا زبردست حامی رہا ہے۔ اس نے سعودی عرب کی افواج کے ساتھ ملک میں اپنی فوجیں تعینات کیں۔ سعودیوں نے عرب ریاستوں کا ایک اتحاد تشکیل دیا اور سن 2015 میں حوثیوں کی جانب سے بے دخل کی جانے والی حکومت کو بحال کرنے کے لیے فوجی مہم شروع کی۔ متحدہ عرب امارات نے سن 2019 میں اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا تھا، لیکن اس نے حوثیوں کے خلاف مقامی ملاشیا کو اسلحے کی فراہمی اور تربیت دینے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سب کو صرف یمن پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے سعودیوں اور ان کی اتحادیوں اور دوسری طرف ایران اور اس کے حمایت یافتہ مختلف گروہوں کے درمیان خطے میں وسیع پراکسی وار کے طور پر دیکھا گیا۔ یمن صرف ایک میدان جنگ تھا۔ در حقیقت اگست سن 2020 میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد بحرین، مراکش اور سوڈان نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اسرائیل اس غیر رسمی ایران مخالف اتحاد کا حصہ بن گیا، جس سے ایک ایسے رجحان کی تصدیق ہوئی جو کئی سالوں سے پوشیدہ طور پر جاری ہے۔ تو متحدہ عرب امارات اب کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ استحکام ریاست کی امیج کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے متحدہ عرب امارات اپنی خارجہ پالیسی کو تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ رسمی تعلقات، قطر کے ساتھ اپنے سرد پرتے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش، ترکی کے ساتھ تعلقات میں گرمی جوشی، ان سب کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ ہماری آواز تمام لوگوں تک پہنچے اور اصل حقائق لوگ دیکھ سکیں۔